روزے کے کفارے کا مسئلہ پڑھا سنا تھا۔ آج ہم فدیہ اور فطرانہ ان دو مسئلوں کو آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ کہ روزے کا فدیہ، کوئی مرد عورت کسی بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے ایسی حالت میں ہے کہ وہ روزے نہ اب رمضان مبارک میں رکھ سکتا ہے اور نہ رمضان مبارک کے بعد، جب تک اس کی زندگی اللہ کے ہاں مقدر ہے۔ بظاہر ڈاکٹر، حکیم، مستند مسلمان یہی کہتے ہیں کہ یہ بندہ روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، نہ یہ سردیوں میں روزے رکھ سکے گا، نہ یہ اکٹھے رکھ سکے گا، اور نہ دو دو چار چار کر کے متفرق۔ آئندہ جو مستقبل میں اس کی زندگی ہے، اس کے بڑھاپے کی کیفیت ایسی ہے یا کسی بیماری کی کیفیت ایسی ہے، دائمی بیماری ہے، کہ اس کے لیے روزہ رکھنا بظاہر ناممکن ہے، مشکل ہے، اس کی بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے کمن یا کیفن، تو ایسے آدمی کے لیے روزے کا فدیہ ہے۔ تو فی روزہ فدیہ وہی ہوتا ہے جو ایک آدمی کا فطرانہ ہوتا ہے۔ اصولی طور پر یہ برابر ہیں، جو ایک آدمی کا فطرانہ ہے وہی ایک روزے کا فدیہ ہے۔ البتہ روزے کے فدیے کے لیے نصاب شرط نہیں ہے، امیر ہے، غریب ہے، بس بالغ مسلمان ہے اور ہوش و حواس کی حالت میں رمضان مبارک کا مہینہ پورا یا اس کے جتنے دن اس نے پائے ہیں، ان کا روزہ چونکہ اس کے ذمہ فرض ہو گیا تھا اور اب یہ روزہ رکھ نہیں سکتا، تو اس کا متبادل اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ دوسرے کو کھلا دے۔ کیسی عجیب بات ہے، روزہ رکھتا تو خود بھوکا رہنا پڑتا، لیکن اس بھوک کا مداوع کس سے کیا کہ کسی اور کو کھلا دے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں، بہت سارے لوگ، کل بھی ایک ساتھی نے پوچھا میرے سے کہ بھی فدیہ اس کو دینا چاہیے جو ہمارے فدیے کے پیسوں سے روزے رکھے، اس کو کہتے ہیں کسی اور سے روزے رکھوا رہا ہوں۔ تو یہ ہماری ایک مشہور بات ہے، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے۔ مسئلہ ہے کہ آپ نے مستحق کو فدیے کے پیسے یا راشن جس بھی شکل میں آپ نے دے دیا، وہ روزے رکھتا ہے نہیں رکھتا وہ اس کا فعل ہے، وہ رکھ سکتا ہے یا وہ بھی معذور نہ رکھ سکتا ہو، تو آپ کا فدیہ ادا ہو گیا اور آپ روزے داروں میں شمار ہو گئے ہیں۔ اس لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ ایک آدمی کو اگر ایک آدمی نے فدیے کے پیسے دیے تو دوسرا نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ اس کے روزے رکھ رہا ہے۔ اس کو کئی آدمی اپنے فدیے کے پیسے دے سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ مستحق ہو۔ جس بندے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اسی بندے کو فدیے کے پیسے دے سکتے ہیں۔ جس بندے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ صاحب حیثیت ہے، تو اس کو فدیے کے پیسے نہیں دے سکتے۔ فدیے کے لیے کوئی نصاب شرط نہیں ہے، ہر بندہ جو بھی کسی معذوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا اور مستقبل میں بھی روزہ رکھنے کی توقع اور امید نہیں ہے تو وہ فدیہ دے گا، اور یہ فرض ہے۔ جیسے کہ روزہ رکھنا فرض تھا، ایسے ہی اس کا فدیہ دینا فرض ہے، ورنہ قیامت میں جیسے روزہ چھوڑنے پر مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی، تو اس کا فدیہ نہ دیا تو بالکل ایسے ہی مواخذہ ہوگا اور پکڑ ہوگی۔ دوسرا مسئلہ جو فطرانے کا ہے، تو فطرانہ پہلے تو میں نے عرض کیا کہ فطرانہ ایک آدمی کا وہی ہے جو ایک روزے کا فدیہ ہے، اور یہ چیزوں کے ریٹ کے لحاظ سے کم و بیش ہوتے رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں 4 چیزوں کے نام آتے ہیں۔ نمبر 1 گندم، نمبر 2 جو، نمبر 3 کھجور، اور نمبر 4 کشمش۔ ان 4 چیزوں کے حدیث پاک میں نام آتے ہیں اور ان کے وزن آتے ہیں کہ اتنے وزن گندم دو، اتنے وزن جو دو، اتنے وزن کھجور دو، اتنے وزن کشمش دو، ان میں سے کوئی ایک، تو آپ کا فطرانہ ادا ہو جائے گا، اور اسی کو دیں گے تو وہ آپ کے روزے کا فدیہ بھی ایک روزے کے لحاظ سے ہوگا۔ عرب میں چونکہ کھجور عام تھی، جو بھی اس کے
मुकाबले में आम मिलता था और किशमिश भी मिलती थी। गंदम वहाँ नायाब थी, गंदम वहाँ मुश्किल थी। हमारे यहाँ इसका उलट है मामला। इसलिए फिर निसाब ये आता है हदीस पाक में कि गंदम का आधा सा और बाकी जो 3 चीज़ें हैं उनका पूरा पूरा सा। ये एक आदमी का फितराना है या एक रोज़े का फिदिया है। गंदम का आधा सा, जो पहले लिखते हैं किताबों में आपको मिलेगा 1.25 सेर, और अब हम फतवा देते हैं पूरे 2 किलो का। 2 किलो गंदम या आटा। जो बंदे गंदम इस्तेमाल करते हैं, खुद पिसवाते हैं, वो गंदम के लिहाज से दें। जो आटा ख़रीद करते हैं तो वो आटे के लिहाज से दें। और ये कम अज़ कम है मौजूदा दौर के लिहाज से, चूँकि सबसे सस्ती चीज़ उन 4 चीज़ों में से अब यही गंदम या गंदम का आटा है। और इसके लिहाज से अब हम फतवा दे रहे हैं 150 रुपया फ़ी आदमी फितराना या 150 रुपया फ़ी रोज़ा फिदिया। 150 ये कम अज़ कम है। अगर जौ का लिहाज लगाएंगे तो वो इससे महंगा है, वो 200 या उससे भी कुछ ऊपर जा पड़ेगा। खजूर का हिसाब लगाएंगे वो उससे ज़्यादा महंगी है, वो तकरीबन 600 या इससे भी ऊपर चला जाता है। और अगर किशमिश का हिसाब लगाएं तो वो तकरीबन आजकल पूरा 1000 रुपया लिखा हुआ आ रहा है या इससे भी ज़्यादा। फिर जितना हम देंगे किसी और को नहीं दे रहे, वो अपने आप को दे रहे हैं, उसका सवाब हमारे खाते में जमा हो रहा है। लिहाजा ये मसला जो हमने पकाया हुआ है कि हमेशा फिदिया फितराना वो गंदम ही के लिहाज से देना है, ये कोई ऐसी बात नहीं, बल्कि अल्लाह ने जिसको हैसियत दी है वैसे वो सदका खैरात करता है, अल्लाह के रास्ते में माल देता है, अल्लाह ने दिया है, तो उसको फिर फिदिया और फितराना भी ज़्यादा कीमत वाली चीज़ के लिहाज से देना चाहिए। फितराना बंदे पर अपनी ज़ात का भी लाजिम होता है और अपने जो नाबालिग बच्चे हैं उनका भी लाजिम होता है। और जो बालिग बच्चे हैं, बेटे हों या बेटियां, उन पर उनका फिदिया फितराना शरअन बाप के ज़िम्मे लाजिम नहीं है, लेकिन एक माहौल है कि मेरे बेटे मेरी बेटियां नफ़े नुकसान में मेरे साथ शरीक हैं, सारा साल कोई अलग हिसाब किताब नहीं है, तो फिर फितराने के मौके पे आके कह देना जी वो जाने, उनका काम जाने। सारा साल मेरी बीवी कमाती है, घर में सारे काम करती है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, और जिस वक़्त साल के बाद फितराना आ गया तो जी मौलवी साहब ने फतवा दिया है कि बीवी का फितराना खामद पर लाजिम नहीं है, वो उसका अपना मसला है, तो वो उनके लिए है जो बाकी मामलात में भी उनका हिसाब अलग थलग होता हो। इसलिए उलमा ने ये बात लिखी है कि जब सारा साल बीवी हमारे घर के काम कर रही है, हमारा सारा साल वो खिदमत कर रही है, तो फिर उसका फितराना भी हम दें। इसी तरीके से जो बच्चे बालिग भी हैं अगरचे, लेकिन नफ़े में नुकसान में वो हमारे साथ शरीक हैं, तो फिर फितराने के वक़्त भी हमको जान छुड़ाने के लिए ये ना कह दें वो जी वो तो बालिग हैं, वो जाने, उनका अपना काम जाने। बहरहाल शरन मसले के लिहाज से अगर किसी ने अपनी बीवी का फिदिया न दिया, नाबालिग बेटे अपना बालिग बेटे बेटी का फिदिया न दिया, तो गुनहगार नहीं होगा। गुनहगार तब होगा जब अपना न दे या अपने नाबालिग बच्चों का ना दे, लेकिन इसके लिए निसाब शर्त है। फिदिये के लिए कोई निसाब नहीं था, अमीर गरीब सब ने देना था, लेकिन फितराने के लिए निसाब शर्त है। मगर फितराने के निसाब और ज़कात के निसाब में कुछ फ़र्क है। ज़कात के निसाब में तो ये होता है कि जो 4 माल नामी हैं, बढ़ोतरी वाले हैं, नफ़े वाले हैं, आए दिन अल्लाह उनमें इजाफ़ा फरमाते रहते हैं, उन मालों का निसाब हो तब ज़कात फ़र्ज़ होती है। लेकिन फितराना और कुर्बानी इन 2 चीज़ों के लिए निसाब अलग है। क्या मतलब? यानी मुतलकन ये देखा जाएगा कि इस बंदे की जो अपने घर की ज़रूरत की चीज़ें हैं, मसलन पहनने के कपड़े ज़रूरत हैं, लेकिन उलमा ने लिखा कि पहनने के कपड़े जो ज़रूरत हैं वो 3 सूट हैं, जूता 1 ज़रूरत है। अब किसी के सूट ही 50 हैं तो वो ज़्यादा ज़रूरत हैं। इसी तरीके से घर में बिस्तर है ज़्यादा ज़रूरत, घर में बर्तन है ज़्यादा ज़रूरत, घर में और बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, मर्दों औरतों ने घरों के अंदर डेकोरेशन के तौर पे बहुत सारा फर्नीचर है, बहुत सारा ज़्यादा ज़रूरत है, पूरा पूरा साल गुजर जाता है, उनके इस्तेमाल की नौबत नहीं आती। तो ऐसी तमाम चीज़ों की मालियत फितराने में लगाई जाएगी और कुर्बानी के निसाब में भी लगाई जाएगी, लेकिन ज़कात के निसाब में इनकी मालियत नहीं लगाई जाएगी।
اس لیے فطرانے کے لیے اگر گھر کی ضرورت کی چیزیں، میں نے عرض کیا لباس، خوراک، مکان، سواری، یہ ضرورت ہے، کسی کی کار ہی کیوں نہیں ہے اپنی ذاتی استعمال کے لیے، تو اس کار کی وجہ سے بھی اس پر فطرانہ قربانی نہیں ہوگا۔ موٹر سائیکل ہے، چونکہ سواری ہے، سواری ضرورت ہے، کسی کا گھوڑا ہے، اونٹ ہے سواری کے لیے، اس کا حساب نہیں ہوگا، نہ زکوٰۃ میں ہوگا، نہ فطرانے میں ہوگا، نہ قربانی میں ہوگا، یہ اس کی ضرورت ہے۔ مکان بھی جتنا اعلیٰ سے اعلیٰ اللہ نے دیا ہے، جتنا کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، جیسے مکان میں اللہ نے دیا ہے رہتا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، یہ ضرورت میں شمار ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو چیز ضرورت ہے ان کے علاوہ تمام چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ گھر میں یہ ٹی وی ہے جی، فلاں ہے، آج کل تو اور موبائل ہیں بڑے قیمتی، اب ایک آدھ موبائل ضرورت کی حد تک تو ضرورت بھی بن گیا، لیکن یہاں یہ ہے کہ گھر کے ہر بچے کا اپنا اپنا موبائل ہے، اور وہ بھی قیمتی سے قیمتی ہیں، اسی طریقے سے اور چیزیں گھر کے اندر ہیں، تو ان کا لحاظ کیا جائے گا فطرانے میں۔ تو فطرانہ ایک تو یہ کہ واجب کس پر ہوتا ہے یہ میں نے عرض کیا، اور کتنا ہوتا ہے یہ عرض کیا۔ اب دینا کس کو ہے تو یہ بھی اسی کو دے سکتے ہیں جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جو مستحق کے زکوٰۃ ہے وہ مستحق کے فدیہ ہے، وہ مستحق کے فطرانہ ہے، اور جس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اس کو یہ چیزیں نہیں دے سکتے۔ اور زکوٰۃ اس بندے کو دے سکتے ہیں جس بندے کے پاس اپنی ضروریات اصلی کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت نہ بنتی ہو، یعنی جو چیزیں میں نے ابھی ضرورت کی بتائی ہیں، مکان، لباس، خوراک، سواری، ان کے علاوہ اور اس کے گھر کی چیزوں کا حساب کیا جائے تو وہ 52.5 تولہ چاندی آج کل 47,000 کے قریب بنتی ہے۔ تو 47,000 48,000 اگر اتنی مالیت وہ بندہ ضرورت اصلی کے علاوہ رکھتا ہے تو پھر اس بندے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس بندے کو فطرانہ بھی نہیں دے سکتے، اس بندے کو فدیہ بھی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہ بندہ اب نفلی صدقہ تو لے سکتا ہے لیکن جو صدقات واجبہ ہیں وہ ان کا مستحق نہیں ہے۔ ان صدقات کے اندر جو زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، فدیہ ہے، ان کے اندر زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں میں دیکھا جائے، اس میں ڈبل ثواب ہوتا ہے، ایک تو رشتہ داری کی صلہ رحمی کا اور دوسرا غریب پروری کا، اس لیے پہلا نمبر تو اس کو دینا چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ پھر دین کا کام دیکھا جائے تاکہ میرا فرض بھی ادا ہو جائے اور اشاعت دین کے سلسلے میں میرا صدقہ جاریہ بھی بن جائے، جس میں مدارس دینیہ کے طلباء ہیں جن کا کھانا پینا مدرسے کی طرف سے ہو، ایسے مدرسے میں یہ چیزیں جمع کروائی جا سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔